اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بیت اللہ میں پیدا ہوئے یا نہیں پیدا ہوئے، اس پر بہت بحث کی جاتی ہے۔ اس کا ایک علمی جواب ہے اور اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بعض کے نزدیک پیدا ہوئے ہیں، بعض کے نزدیک پیدا نہیں ہوئے، اور اسے علمی ہی لینا چاہیے۔ لیکن جب ناسبی حضرات اس مسئلہ کو بیان کرتے ہیں تو وہ گستاخی کی طرف چلے جاتے ہیں اور معاذ اللہ مولا علی کی تنقیص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہرگز بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوئے، اور کہتے ہیں کہ یہ کون سی فضیلت کی بات ہے کہ مولا علی بیت اللہ میں پیدا ہوئے، بیت اللہ میں تو 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ ایک ناسبی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ سیدنا علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، یہ شیعہ حضرات کی گھڑی ہوئی روایت ہے۔ اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس میں کون سی فخر کی بات ہے؟ بیت اللہ میں تو 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے ابو طالب اپنی زوجہ کو درد ذہ سے خلاصی کے لیے بتوں کے سامنے لائے ہوں، وگرنہ کوئی تک نہیں کہ ایک عورت بچے کی پیدائش کے لیے خانہ کعبہ میں جائے اور وہاں غلاظت پھیلائے۔ استغفر اللہ! کتنے گستاخانہ جملے ہیں سیدنا علی کی والدہ کے لیے کہ بیت اللہ میں جا کر غلاظت پھیلا رہی ہیں۔ استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ اب آگے دیکھیں کہتا کیا ہے وہی مصنف۔ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ میں صرف سیدنا حکیم بن حزام پیدا ہوئے۔ سیدنا علی کے بارے میں شیعہ حضرات نے ویسے ہی مشہور کر دیا کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور آگے امام نووی کا حوالہ دیتا ہے کہ حکیم بن حزام صحابی رسول ہیں، ان کے مناقب میں یہ بھی ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ لیجئے، جو بات علی کے لیے فضیلت نہیں ہے اور 360 بت کعبے میں پڑے ہیں، علی پیدا بھی ہو جائے تو کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ وہی حکیم بن حزام کو بیت اللہ میں پیدا کرنے والی روایت پیش کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے مناقب میں ہے، یہ ان کے فضائل میں سے ہے۔ سبحان اللہ! یہ بغض نہیں تو اور کیا ہے؟ علی المرتضیٰ کعبے میں پیدا ہو جائے تو بت رکھے ہوئے ہیں اور معاذ اللہ غلاظت پھیل رہی ہے وہاں پر۔ اب حکیم بن حزام پیدا ہو جائیں، کیا ان کی والدہ کے لیے یہ جملے آپ بولیں گے کہ ان کی والدہ وہاں پر کیوں گئیں؟ سیدنا علی تو سب سے پہلے صحابی ہیں۔ آپ نے جو بات مولا علی کے لیے رد کر دی ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوئے، اور اگر ہو بھی جائیں تو وہاں بت پڑے ہوئے تھے، کون سی فضیلت کی بات ہے؟ تو حکیم بن حزام جو صحابی رسول ہیں، ان کا بیت اللہ میں پیدا ہو جانا آپ کس بنیاد پر مان رہے ہیں؟ اب کوئی غلاظت نہیں پھیلے گی۔ اب کیا بیت اللہ سے بت اٹھا دیے گئے تھے؟ یہی تو ناسبیت ہے کہ علی کے لیے فضیلت نہیں مانی جا رہی، ادنا سے ادنا صحابی کے لیے وہی فضیلت آپ قبول کر رہے ہیں۔ اور کیا حکیم بن حزام کی والدہ کے لیے بھی ایسے جملے بولے جائیں گے کہ معاذ اللہ وہ وہاں غلاظت پھیلانے جا رہی تھی؟ استغفر اللہ! کہ علی کی والدہ کے لیے ہی کیوں ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے بغض ہے، گستاخی ہے۔ اور کہا کہ حضرت ابو طالب بتوں کے پاس جا رہے تھے بیوی کو لے کر۔ اس پر امام سیوطی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ مکہ میں قحط پڑ گیا اور لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اس بت کے پاس جا کر دعا کرے، اس بت کے پاس جا کر دعا کرے۔ تو ایک شخص نے کہا، تم بتوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ہم میں ابراہیم اور اسماعیل کی نسل موجود ہے۔ تو لوگوں نے کہا، آپ ابو طالب کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، بالکل۔ سارا مکہ ابو طالب کے دروازے پر گیا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت ابو طالب نے ایک بچے کو باہر نکالا، خوبصورت بچے کو باہر نکالا۔ وہ بچہ کون تھا؟ تاجدار کائنات تھے۔ اس بچے کو بیت اللہ کے قریب کیا اور اس کے وسیلے سے دعا مانگی۔
اب حضرت ابو طالب اگر بت پرست تھے تو کفار مکہ کبھی ان کا نام نہ لیتے، وہ حضور کو ساتھ لے کر گئے اور ان سے دعا منگوائی۔ بہرحال اب حضرت علی المرتضیٰ کعبہ میں پیدا ہوئے یا نہیں پیدا ہوئے، اس پر اہل سنت کے ائمہ نے گفتگو کی ہے۔ امام حاکم نیشاپوری المستدرک للحاکم میں بیان کرتے ہیں، بے شک تواتر کے ساتھ آیا ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی المرتضیٰ کو کعبہ کے اندر جنم دیا تھا، فی جوف الکعبہ کے الفاظ آئے ہیں، تواتر کے ساتھ آیا ہے۔ اور یہاں تواتر سے اصطلاح محدثین مراد نہیں ہے، جو حدیث کی ایک قسم ہے حدیث متواتر، یہ شہرت کے معنی میں ہے، شہرت کے معنی میں کہ کثیر، بہت زیادہ اس مسئلہ کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی ہے، کثرت کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کو کعبہ کے اندر جنم دیا، فی جوف الکعبہ۔ اسی طرح علامہ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق الفاقہی لکھتے ہیں، بنو ہاشم کے مہاجرین میں سے علی بن ابی طالب اول شخص ہیں جو کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت جس میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ سیدنا علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، ان کے مناقب میں سے ایک وہ بات ہے جو ان کے ولادت کے وقت ظاہر ہوئی کہ انہوں نے کعبہ معظمہ میں ولادت پائی ہے۔ تو ان تمام تر حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ ناسبی حضرات جتنا رد کرتے رہیں، مولا علی کے فضائل کبھی کم نہیں ہو سکتے اور کبھی گھٹ نہیں سکتے۔ سیدنا امام احمد ابن حنبل کا قول امام حاکم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ میں سے کسی کے اتنے فضائل نہیں جتنے علی المرتضیٰ کے ہیں۔ جتنا زور لگانا ہے لگا لو، علی کی فضیلت کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ خداوند عالم ہمیں سیدنا علی کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔